أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. صدق الله العظيم. آیت نمبر 20، 21 اور 22 تین آیات ہیں یہ. اللہ کا ارشاد ہوتا ہے وَشَرَوْهُ، اور انہوں نے بیچ دیا اسے. قافلے والے جب وہ لے چلے وہاں سے تو مصر جا کر انہوں نے اسے بیچ دیا یوسف علیہ السلام کو. وَشَرَوْهُ، اور بیچ دیا انہوں نے اسے یعنی یوسف علیہ السلام کو بِثَمَنٍ بَخْسٍ، بہت ہی تھوڑی قیمت میں، بہت کم قیمت میں یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا. دراہم معدودہ، چند درہموں میں، چند ہی درہموں میں. وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور تھے وہ اس معاملے میں بڑے ہی بے پرواہ، یعنی انہیں اس چیز کی زیادہ ضرورت ہی نہیں تھی کہ ہمیں زیادہ قیمت ملے. اس میں جو دو رائے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ مفسرین انہوں نے کہا کہ جب ان کا ایک بھائی روزانہ وہاں کنویں کے پاس لے جا کر اسے کھانا پہنچاتا تھا، تیسرے دن جب اس نے وہاں دیکھا نہیں، انہوں نے اپنے بھائی کو اطلاع دی، بھائیوں کو، وہ گئے تو انہیں پتہ چلا ایک قافلے والوں نے اسے نکالا ہے، اس کا پیچھا کیا، انہیں پکڑا، تو پھر انہوں نے ان کے ساتھ کچھ لے دے کے چند درہموں میں 20 درہم یا 40 درہم میں انہوں نے اس کو بیچ دیا. پھر وہ لے جا کر آگے انہوں نے مصر میں بیچا. لیکن بہت سارے جو محققین ہیں وہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ قافلے والے اس نے لے کر چلے گئے اور انہوں نے ہی اسے آگے مصر جا کر بھیجا ہے. قرآن اسی کی تائید کرتا ہے. کچھ محققین کے نزدیک ایسا ہے کہ جب وہ لے گئے اسے قافلے والے اور مصر لے جا کر انہوں نے اسے کم قیمت میں، یعنی بہت ہی تھوڑی سی قیمت میں، دراہیم معدودہ، درہم جو تھا 4 درہموں کا اس وقت ایک دینار ہوتا تھا. گویا ایک درہم سمجھو ایک چوانی تھی. چند چوانیوں میں انہوں نے یوسف علیہ السلام کو وہاں بیچ دیا. کیوں بیچ دیا اتنی کم قیمت میں؟ 2 وجہیں اس کی بیان کی ہے مفسرین نے. ایک تو یہ کہ انہیں یہ ملا تھا مال یوں ہی مفت میں، کوئی محنت نہیں کرنا پڑی تھی، وہ سمجھ رہے تھے جو بھی ملے گا تو چلو ٹھیک ہے. دوسری وجہ یہ کہ انہیں خدشہ تھا کہیں ان کے جو اصل ان کے کوئی بھائی یا ان کے جو مالک ہیں، ان کے والد یا کوئی بھی آ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پر چوری کا الزام لگے اور پھر کچھ بھی نہ ملے. لہذا جو قیمت ملتی ہے جس قدر جلدی ملے اسے ہم بیچ دیں. تو اس وجہ سے ان 2 وجوہات کی بنا پہ انہیں بہت ہی کم قیمت میں انہیں بیچ دیا. وقال الذی اشتراہ من مصر، اور کہا اس شخص نے جس نے خریدا اسے مصر میں، یعنی مصر کے اس شخص نے جس نے اسے خریدا، یعنی عزیز مصر، اس کا نام فوتی فار کہا جاتا ہے. اس کا نام فوتی فار تھا. جس نے یہ خریدا وہ وہاں کے خزانے
جو وہاں کے خزانے کا بہت بڑا آفیسر تھا، گویا پوچھنے والا وہی تھا، ایک بہت بڑے اعلیٰ عہدے پر تھا وہ، جسے عزیز کہا جاتا ہے، وہ عزیز مصر تھا۔ اس نے اسے خریدا اور اس نے کہا لامرأتہ، اپنی بیوی سے، یعنی جب وہ خرید کر لے گئے اور اپنی بیوی سے کہا اکرمی مثواہ، اسے عزت کا مقام عطا کر، یعنی اس کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرنا، اکرام کرنا، یعنی عزت کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آنا، اسے غلام نہ سمجھنا۔ عسا، توقع ہے، امید ہے، ان ینفعنا، کہ یہ ہمیں کچھ نفع دے، اس کی وجہ سے ہمیں کوئی نفع ملے، او نتخذہ ولدا، یا پھر ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ یہاں سے اندازہ ہوتا ہے شاید ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا، کوئی اولاد نہیں تھی، کہ یا تو ان سے ہمیں کافی فائدہ پہنچے گا یا پھر اسے ہم اپنا بیٹا بنائیں گے۔ تو یہ جو اس نے بات کہی ہے، گویا وہ کوئی جہاں دیدہ شخص تھا، چہرے سے پہچان گیا تھا کہ کوئی غلام نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر بے پناہ صلاحیتیں ہیں، پہچان لیا تھا۔ پھر اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کے ساتھ ذرا بہتر سلوک کرنا، عزت کا سلوک کرنا۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے، بڑی خوبصورت بات انہوں نے کہی ہے کہ یہ دنیا میں 3 بڑے عقل مند گزرے ہیں، بہت بڑے عقل مند دنیا میں 3 گزرے ہیں جن نے بڑی عقل کی بات کہی ہے، سمجھداری کی بات کی ہے۔ کہ ایک ان میں یہ ہے، یہ شخص عزیز مصر، جنہوں نے اپنی بیوی سے کہا تھا، اسے دیکھ کر پہچان کر کہ آپ اس کی ذرا قدر کرنا، عزت کا مقام عطا کرنا اسے۔ دوسرا حضرت شعیب علیہ السلام کی وہ بیٹی، جس نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا تھا، جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کی ہیلپ کی تھی وہاں پہ، تو انہوں نے کہا تھا یا ابت استاجرہ، اے ابا جان اسے آپ ملازم رکھیے، کہ بے شک جس کو آپ ملازم رکھیں گے اس کی 2 صفات اس کے لیے ہونا ضروری ہے، القوی الامین۔ تو اس نے پہچان لیا تھا یہ شخص جو ہے یہ قوی بھی ہے، امین بھی ہے۔ اس نے سفارش کی تھی ابا سے، ابا جان اسے ملازم رکھیے، اور پھر جب انہوں نے اسے رکھا تو جان گئے کہ یہ پھر کس مقام پہ پہنچا، نبوت جنہیں عطا ہوئی۔ یہاں بھی جس عزیز مصر نے، فوطیفار نے اسے گھر میں رکھا، پہچانا اسے بھی نبوت ملی، اور وہاں انہیں بھی نبوت ملی۔ اور تیسرے جو عقل مند ترین شخص گزرے ہیں، عبداللہ ابن مسعود جو فرماتے ہیں کہ تیسرے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اپنے بعد فاروق اعظم کو خلیفہ نامزد کیا، اور پھر فاروق اعظم نے کون سا کارنامہ انجام دیا کہ دنیا آج تک حیران ہے۔ تو ان کے نزدیک یہ عقل مند ترین شخصیات یہ 3 گزری ہیں۔ تو یہاں اس کی بات آ گئی کہ انہوں نے، وہ شخص مصر کا جس نے اسے خریدا یوسف علیہ السلام کو، اور پھر کہا اپنی بیوی سے کہ اسے عزت کا مقام عطا کر، توقع ہے، ممکن ہے، امید ہے کہ اس سے ہمیں فائدہ پہنچے یا پھر ہمیں اس سے بیٹا بنائیں۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح سے، مَكَّنَّا، ہم نے تمکن دیا، عطا کیا، یوسف کو فی الارض، زمین میں ہمیں اسے ٹھکانہ عطا کیا، ہم نے اسے تمکن عطا کیا۔ ایسا اس لیے وَلِنُعَلِّمَهُ، اور تاکہ ہم اسے سکھائیں، مِن تأویل الأحادیث، باتوں کی تہ تک پہنچنا، معاملات کی تہ تک پہنچنا۔ اب دیکھیے جو کل کی بات چلی تھی کہ یہ سب کچھ ہم کہتے ہیں اتفاقاً ایسا ہوا، اتفاقاً کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا اس لیے ہوا، فرمایا میں نے ایسا کیا، کیوں کیا؟ کیونکہ ہم اسے کچھ سکھانا چاہتے ہیں۔ کنعان میں وہ رہے تھے، وہاں کچھ اور قسم کی زندگی تھی، اللہ تعالیٰ اسے اقتدار تک پہنچانا چاہتے تھے۔ تو اس وقت جو دنیا میں متمدن ترین ریاست تھی وہ مصر تھی، تو وہاں کی حکومت کرنا کوئی بچوں کا کھیل نہیں تھا، لہذا کچھ تربیت بہت ضروری تھی۔ تو اسے کس گھر میں پہنچایا؟ جو ایک خاص عہدے پہ، بہت بڑے عہدے پہ تھے حکومت کے،
وہاں سمجھیے ایک سیکریٹریٹ تھا ان کے گھر میں، جو بھی معاملات ہوتے وہاں بحثیں ہوتی، گفتگو ہوتی، مجلسیں ہوتی، تو یوسف علیہ السلام کو وہاں بیٹھنے کا موقع ملتا، انہیں سمجھا انہوں نے کہ کیا ہے یہ سب کچھ، چونکہ دنیا دارالاسباب ہے، یہاں یہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں کئی طریقے سے، اس کے کچھ طریقے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو وہاں پہنچایا، تو انہوں نے وہاں پہ سیکھا کس طرح سے کوئی معاملہ طے کرنا ہوتا ہے، کوئی قدم کیسے اٹھانا ہے۔ تو فرمایا اس گھر میں پہنچا کر ایسا اس لیے کیا ہم نے وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، تاکہ ہم اسے سکھائیں باتوں کی تہ تک پہنچنا۔ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے اپنے حکم پر، یعنی اپنا ارادہ اسے ہے، اس کی تنفیذ پر، اپنے ارادے کو نافذ کرنا، اپنا کام کرنا، اس پر اسے پوری قوت حاصل ہے، غلبہ حاصل ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ یہ سبق تھا، اگر اس وقت کے مشرکین مکہ سمجھ لیتے، جان لیتے کہ بھائی یہ واقعہ جب ہم نے سنا، یا یہودی جب انہوں نے اس واقعے کو سنا، انہیں جان لینا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے اپنے نبیوں کی مدد کرتا ہے۔ مخالفین کتنا زور لگائیں، مخالفین کے پاس کتنے ذرائع ہوں، وسائل ہوں، لیکن بالآخر اللہ کا نبی ہی غالب آتا ہے۔ تو فرمایا اس طرح سے ہم، لیکن کچھ لوگ نہیں بلکہ اکثر لوگ جو انہیں یہ بات سمجھ نہیں آتی، وہ اللہ تعالیٰ کے اس پلان کو سمجھ نہیں پاتے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، اور جب پہنچا جوانی کی عمر کو، أَشُدَّهُ جوانی کی عمر کو جب پہنچا یوسف علیہ السلام، آتَيْنَاهُ ہم نے عطا کیا اسے حُکْمًا وَعِلْمًا، حکم اور علم۔ حکم اور علم قرآن پاک میں جہاں بھی ہوا ہے استعمال، یہ نبوت کے لیے ہوا ہے، یعنی قوت فیصلہ، حکم کے معنی قوت فیصلہ ہے، اقتدار بھی ہے اس کا معنی، اور علم کے معنی علم ہی ہے، تو اس سے مراد نبوت ہے۔ اس طرح سے جب وہ پوری جوانی کو پہنچے تو ہم نے انہیں حکم اور علم عطا کیا، یعنی نبوت عطا کی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم ایسی ہی جزا دیا کرتے ہیں محسنین کو، نیک و کاروں کو، نیک لوگوں کو ہم ایسی ہی جزا دیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں یقین کی دولت سے مالا مال کرے، اور اللہ تعالی ہمیں ان آیات کو اپنے دلوں میں اتارنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم۔